بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ختنہ کا حکم اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام میں ختنہ کرنے کا آغاز کب سے ہوا؟ مرد اور عورتوں کا ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مصر میں لڑکیوں کے ختنے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اسلام میں لڑکیوں کے ختنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز عمل ہے یا ظلم ہے؟ کوئی بھی کام تو بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، تو عورتوں اور مردوں کا ختنہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کے علاوہ ختنہ کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو ان سبھی سوالوں کا جواب معلوم کرنے کے لیے باہ مہربانی ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت انہیں عطا نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی، اے رب کائنات، مجھے نیک صالح لڑکا عطا کریں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ان پر بہت شوق گزری۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو تاکہ یہ لوگ میری نگاہوں کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ بات بہت ناگوار گزری اور یہ ایک بہت سخت امتحان تھا کہ بھلا کون اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑے گا، اور وہ بیٹا جو آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا، اس کو بیابان میں اکیلا چھوڑنا بہت سخت امتحان تھا۔ مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کی ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس جگہ لے آئے یہاں آج کعبہ شریف ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا، ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر جواب دیا۔ تب ہی بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو مکہ کی بیابان وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پس تو ان لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہے اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرمائے تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ عز و جل نے پوری فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چشمہ پیدا فرمایا۔ یہ وہ چشمہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اس طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے، اور وہاں پر ایک قبیلہ بھی آباد ہوا جسے قبیلہ بنی جرہم کہا گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں شادی بھی کر لی۔ محترم ناظرین، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے، یا ان پر عمل درآمد کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا۔ ان عوامل کی ابتدا آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات سے ایک حکم ختنہ کا بھی ہے، اور کچھ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی کہ تبھی ختنہ کا حکم نازل ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنے اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ آپ کے پاس اسرا نہ تھا، تو آپ نے ایک بسولی سے خود اپنا ختنہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ آپ کی عمر 80 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف کے بال کو موننا، نمبر 3 مونچھیں چھوٹی کرنا، نمبر 4 ناخن تراشنا، اور نمبر 5 بغل کے بال اکھیڑنا۔ ابن جریل رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
روایت نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگایا تھا، اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختنہ کیا گیا وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بی بی حاجرہ سارہ سے الگ ہوئی تو اپنا دامن نیچے کر دیا تاکہ خون کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ ناظرین، فطری اعتبار سے مردوں کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ فقہا کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا ختنہ کروانا کوئی واجب تاکیدی حکم نہیں، البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہا کرام کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی تھی کہ زیادہ کھال نہ کاٹا کرے۔ نیز ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کا ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کا ختنہ باعث عزت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن نام کی ایک عورت مدینہ سے ختنہ کیا کرتی تھی۔ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی لڑکی کا ختنہ کرے تو کچھ کھال چھوڑ دیا کر اور کاٹنے میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کر، کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور اسے خاوند کے لیے مقبول بنانے والی ہے۔ عورتوں کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کے ختنے کا رواج نہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، مگر عرب ممالک خصوصاً مصر میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ بات جان کر حیران ہوگے کہ مصر کی قدامت پسند مسلمان برادریوں خاص طور پر دیہی علاقوں میں سے بسنے والے خواتین کو نسوانی ختنے نہ ہونے کی وجہ سے ناپاک تصور کیا جاتا ہے اور شادی کے لیے تیار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مصر میں خواتین کے ختنے کرنے کا عمل سال 2008 میں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اور اگر خلاف قانون کوئی ڈاکٹر یہ کام کرتا تو اسے 7 سال قید کی سزا ہو سکتی تھی۔ ایسا کوئی بھی شخص جو کسی خاتون کے ختنے کرنے کی درخواست کرے تو اسے بھی 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، لیکن قانون ہونے کے باوجود اب بھی مصر خواتین کے ختنہ بلند ترین شرح والے ممالک میں شامل ہیں۔ انسانی حقوق کے کئی لوگ خواتین کے لیے مفت مقدمات بھی لڑ رہے ہیں اور کئی مراکز بھی قائم ہیں جہاں اس عمل کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر اب بھی مصر میں عورتوں کے ختنے کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی جان لے کہ ختنہ کروانا سنت موقدہ ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا تو وہ تاریک سنت ہوگا۔ ادھیڑ عمر مرد اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ ختنہ کروائے، اگر نہیں کروائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ہر صورت مسلمان ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ختنہ کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنے کے بھی قائل ہیں، مگر دیگر ائمہ اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس کی عمر میں اختلاف ہے کہ فتنہ کب ہونا چاہیے، مگر بچپن میں اگر مرد کا ختنہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ طبعی نقطہ نظر سے مسلم اطباء اور اہل علم نے مختلف قسم کے فائدے بیان کیے ہیں، مثلا کبھی کلگی بڑے ہونے کی سبب عدم لذت یا شوہر کے لیے تشویش کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کلگی کے ہٹنے سے اس کے نیچے گندگی جمع ہونے، اس میں بدبو ہونے اور کسی طرح کا انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ ایک بڑا فائدہ پیشاب میں آسانی کا ہے کیونکہ چمڑی اسی کے اوپر ہوتی ہے جس سے پیشاب میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سے جنسی امراض، پیشاب کی نالی کی جلن، پیشاب کی نالی اور رحم کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور مرد کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ختنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرات اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر خدشہ ہے بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے۔ طبی نقطہ نظر سے ختنہ 150 بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض بیماریوں میں ڈاکٹر غیر مسلم بچوں کا بھی ختنہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے